عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رسول پر یقین رکھتے ہو، ڈٹے رہو، صبر اختیار کرو۔ صبر عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو زبان میں پتہ نہیں کتنے سال پہلے آیا ہے، اور جب ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو بہت سارے اپنے معنی کو کھو دیتا ہے، وہ سفر کر کے آتا ہے۔ لہذا صبر کا معنی جو عربی میں تھا وہ اردو میں اس کا دائرہ بہت وسیع نہیں ہے۔ صبر عربی زبان میں صرف برداشت کرنے کو نہیں بلکہ کسی معاملے میں ڈٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کام پر طبیعت نہیں لگ رہی ہے پھر بھی اس پر طبیعت کو لگانا یہ صبر ہے۔ کوئی عادت غلط لگ گئی ہے، کوئی لت غلط لگ گئی ہے اور اس کو چھڑانے میں جو دشواری ہو رہی ہے تو وہ بھی صبر ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نشہ خور ہے، کسی چیز کا بھی وہ نشہ کرتا ہے اور نشہ خوری کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے اور جو وہ نشہ کی عادت ہے اور اس کو نہ کرنے پر جو بے چینی اس کو محسوس ہوتی ہے، جو عادت کے خلاف اور معمول کے خلاف جو کچھ کھانے یا پینے کی لت لگی ہوئی ہے، اس کو وہ چھوڑ کر جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ صبر میں داخل ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، دین پر جم جاؤ۔ یہ دین، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تلاوت، یہ قرآن شریف کا پڑھنا، یہ سب ہماری طبیعت کے خلاف ہو چکا ہے، کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں بنے ہیں، ہم نے اس کی کوئی فکر نہیں کی ہے، ہماری تعلیم و تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی ہے جس طرح سے آقا کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی امتحان نہیں ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کا امتحان ہوگا اور قبر میں اس سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، اور ماذا تقول فی ھذا الرجل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے۔ یہ ایک امتحان ہے اور یہ اس کے کچھ سوالات ہیں، اور اس کے جوابات کے لیے جو اسلامی ماحول ہوتا تھا وہاں بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، وہاں بچوں کو اس کے لیے تیار کیا جاتا تھا، وہاں بچوں کو اس کے لیے عادی بنایا جاتا تھا اور سمجھایا جاتا تھا کہ ایک بہت عظیم امتحان آنے والا ہے جس کے سوالات کے جواب دینا ضروری ہے۔ اگر ان سوالوں کے جواب ہم نہیں دے پائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بن پائے گا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت وسیع ہے، وہاں کی زندگی بہت وسیع ہے، وہاں کی زندگی، وہاں کا ٹائم، وہاں کے سال اور وہاں کی مدت یہاں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ انلیمیٹڈ ہے۔ یہ تربیتیں اور یہ تعلیمات دی جاتی تھی اسلامی ماحول میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو حضرات تھے ان کے بچوں میں، ان کے جوانوں میں، ان کے بوڑھوں میں، ان کے ضعیفوں میں، سب میں یہ تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اس امتحان کی تیاری مکمل کرائی جاتی، وہاں پھر ایسے افراد تھے جو اس امتحان کے لیے تیار ہوتے تھے، ایسے بچے تھے جو اس امتحان کے لیے جن کی تیاری کی جاتی تھی، جن کو ٹریننگ دی جاتی تھی، جن کی تربیت کی جاتی تھی کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس کے لیے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت کے لیے باتیں بتائی ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور بچہ جب 10 سال کے ہو جائے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو، اس کو مارو۔ یہ دین پر جمنا ہے۔ اے ایمان والو، دین پر جمے رہو، کیونکہ یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلیم نہیں عام ہو رہی ہے کہ اس طرح کا مقام یہ امتحان نہیں رکھتا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں کوئی اسٹینڈرڈ 1 کا بچہ ہے، اسٹینڈرڈ 2 کا بچہ ہے، اور اس کے امتحان سر پر ہو تو دیکھیے ماں باپ کی تیاری
और बच्चों के लिए सफर को मुलतवी करना और बच्चों के लिए शादियों में जाने को कैंसिल करना और प्रोग्राम को बदल देना कि नहीं भाई हमारे बच्चे का इम्तिहान है, हमारे बच्चे का एग्जाम है, हमारे बच्चों को अपने क्लास में फर्स्ट आना है, जबकि स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन नहीं साहब, बाजों को तो मालूम हुआ कि यूकेजी के बच्चे का इम्तिहान है और उसके लिए प्रोग्राम आगे पीछे किया जा रहा है। तो वो हमारे समाज में उसकी तरबियत दी गई, हमारे दरमियान में हमने अपने बच्चों की उस तरह से तरबियत की। वाकई वो भी इम्तिहान है और उसके लिए भी सफर मुलतवी किए जा सकते हैं, लेकिन जो उससे बड़ा इम्तिहान है, क्या उसके लिए हमने अपने बच्चों को तैयार किया? क्या हमने उसके लिए अपने नौजवानों को तैयार किया? क्या हमने उसके लिए अपने घर में खवातीन को तैयार किया, बच्चियों को तैयार किया, माँ बहनों को तैयार किया? और अगर नहीं किया तो करना चाहिए, इसलिए कि उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये 3 सवाल से हर किसी को गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम क्या कहते थे इस अजीम हस्ती के बारे में, और ये उसी वक्त अमल में आएगा। इन सवालों के जवाब महज रख लेने से और उसको याद कर लेने से और उसको जबान जद कर लेने से मामला नहीं बनेगा, बल्कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया है, बच्चों को 7 साल से लेकर बच्चों को 10 साल पे क्या करना है, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम क्या करना है। आज बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चे हैं उर्दू नहीं वाकिफ है, मुसलमान बच्चे हैं वो नमाज के जो मसाइल की जो किताबें हैं उसको पढ़ने पर कादिर नहीं है, छोटे मोटे जो मसाइल की किताबें हैं उसको वो पढ़ नहीं सकते हैं। बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे, और कुछ बच्चे ये मिलेंगे कि वो उर्दू जबान को छोड़कर दूसरी जबान में अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपना जो है हुनर दिखा रहे हैं। लेकिन जो उर्दू जबान है जिसमें आज दीन का बड़ा जखीरा है, इस्लामी तालीमात का बड़ा जखीरा है, इस्लामी अहकाम का बड़ा जखीरा है, और मसले मसाइल की जो किताबें हैं वो फारसी के बाद अब सबसे ज्यादा उर्दू जबान में है, वो उससे हमारे नौजवान, हमारे बच्चे नावाकिफ हैं। अगर इस मुल्क में हमें इस्लाम और मुसलमान बन के रहना है, इस्लामी तशख्खुस के साथ रहना है, इस्लामी जो है एक इस्लामी इज्म, जो इस्लामी जो तौर तरीका है उसके साथ रहना है, उसके साथ जिंदगी गुजारना है और मुसलमान बन के रहना है, तो हमें 2 बातों का इल्तिजाम करना होगा कि हमारा हर बच्चा कुरान शरीफ पढ़ने वाला हो, हमारा हर बच्चा उर्दू जानता हो, उर्दू की तालीमात उसको हो, उर्दू वो सीख सकता हो, उर्दू की जो किताबें हैं मसले मसाइल की वो खुद से पढ़ सकता हो। अगर ऐसा हम करेंगे तो हुकूमतें जो भी आए वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे मुखालिफ हो या मुआफिक। अगर मुआफिक होंगे तो हमको और हौसला मिलेगा, हमें और मौके मिलेंगे, हमें सीखने और सिखाने के और जो है अपॉर्चुनिटीज हासिल होंगे। और अगर मुखालिफ होगा तो हमारा जब मुआशरा, हमारे जब बच्चे इन बातों के, इन मज़ामीन के जानकार होंगे तो उनके इस्लाम पर, उनके मुसलमान होने पर कोई शक व शुबा का मामला नहीं होगा। इससे पहले भी हुकूमतें बदलती रही हैं, इससे पहले भी ताकतें और इक़्तिदार तब्दील होते रहे हैं, इससे पहले भी हुकूमतों की तब्दीली होती रही है, लेकिन मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी मजबूत था। मुस्लिम माशरे में ऐसे अफराद थे जो वो चाहते थे कि हर हाल में भला मुसलमान का हो, जो चाहते थे कि इक़्तिदार हर हाल में मुसलमानों के हाथ में रहे, जो अपने जाती मकासद के लिए मीर जाफर की शक्ल में उभर आते और मीर सादिक की शक्ल में उभर आते, ऐसे बहुत कम अफराद थे, ना के बराबर थे। पूरी पिछली तारीख में ही 2 नाम आते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक। इसके अलावा आज की तारीख में कितने मीर जाफर हैं, कितने मीर सादिक हैं। आज बड़ी तादाद मीर जाफरों की है, बड़ी तादाद मीर सादिकों की है। ऐसों की तादाद बहुत कम है जो ये चाहता हो कि मुसलमानों का भला हो, ये चाहता हो कि इस इक़्तिदार से इस्लाम को इस मुल्क में ताकत मिले, ये चाहता हो कि मुसलमान बच्चे इस मुल्क में मुसलमान बनकर रहें, मुसलमान नौजवानों का इस मुल्क में मुसलमान नौजवान बन के रहना हो।
یہ تعداد کم ہے. تو پہلے بھی حکومتیں تبدیل ہوتی رہی. کبھی لودھی سلطنت آتی تھی تو کبھی خلجی سلطنت آتی تھی, کبھی شاہوں کے بجائے غلاموں کا دور آتا تھا, بادشاہ کے بجائے جو بادشاہ کے خادمین ہوتے ہیں, بادشاہ کے جو نوکر ہوتے تھے, اقتدار ان کے ہاتھ میں چلاتا تھا. کبھی جو ہے خلجیوں کے پاس, کبھی جو ہے دوسرے تغلقوں کے پاس, کبھی کسی کے پاس حکومتیں رہتی تھی. لیکن مسلم معاشرہ, مسلم سوسائٹی یہ طاقتور ہوتی تھی, وہ غیر مسلموں کی طرف حکومت جانا پسند نہیں کرتی تھی. اس کے عوض میں ان کو جتنا بھی دے دیا جائے وہ اپنی قوم سے غداری یا اپنی قوم سے جو ہے وہ اپنے قوم کے فائدے سے سر منہ انحراف نہیں کرتی. ذرا سا بھی اپنے اس ملک میں مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ ہو, اس کے لیے بڑے سے بڑے تحفے کو قبول نہیں کرتی تھی, بڑے سے بڑے عہدے کو قبول نہیں کرتی تھی. آج اگر جو مسلم مخالف جو پارٹی ہے کسی کو بھی اپنی سیٹ دے کر دیکھے, وہ دونوں ہاتھ پیر سے لینے کے لیے تیار ہے. وہ کوئی عہدہ دے کر دیکھے, بسر چشم قبول کرنے کے لیے تیار ہے, باوجود اس کے کہ اس کا موقف کھلا ہوا ہے, اس کا اقتدار کرنے کا انداز کھلا ہوا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس کے باوجود مسلم کچھ نام مل جائیں گے آپ کو ان کی پارٹی میں, کچھ لوگ مل جائیں گے جو ان کی طرف سے آپ رہنمائی کریں گے, رہبری کریں گے. تو حکومت جس کی بھی ہو اور جیسی بھی ہو, اگر مسلم سماج, مسلم معاشرہ اللہ رسول اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں, جو سمجھائے ہوئے اور دکھائے ہوئے طریقے ہیں, اس پر قائم ہو گئے تو اس کا کوئی بھی بال بیکار نہیں ہے. کوئی اس ملک میں کسی مسلمان کے لیے مسلمان بن کر رہنا اور ان کی عبادت گاہوں کو میں اذان دینے پر پابندی نہیں لگا پائے. جب ہم ہی جو ہے غائب ہو جائیں گے, ہم نے ہی جب خالی کر دیا, ہم نے ہی اللہ کے گھر کو جو ہے بالکل کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کا کام ہے, یہی وہ آئیں اور یہی آباد کرے اور دوسروں کو ٹائم نہیں ہے, یہ اگر سوچ لیا تو پھر وہ جو معاملہ بابری مسجد کا ہے وہ ہر مسجد کے ساتھ یہ معاملہ دہرایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو وہ عظیم سوال جو قبر میں ہر شخص سے, ہر بندے مومن سے کیا جانا ہے کہ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, اور ماذا تقول فی ھذا الرجل, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں. وہ جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم, 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارنا اور ڈانٹنا اور اس پر پھٹکارنا, یہ سب چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو حکومتیں ہمارے مخالف آئیں یا موافق آئیں, ہمیں اس ملک میں کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.